السلام علیکم ناظرین اکرام، صدر مملکت آصف زرداری آج جیسے ہی سٹیج پر خطاب کرنے کے لیے پہنچے تو کمانڈو وہاں پر موجود تھے۔ اچانک پورے مجمع کے اندر نعرے لگ گئے اور پورے کا پورا مجمع حیران رہ گیا جب صدر مملکت سٹیج پر پہنچے۔ آپ یہ مکمل ویڈیو دیکھیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ آج صدر آصف علی زرداری نے بڑے عرصے کے بعد ایک پنڈال سے خطاب کیا، نہ صرف خطاب کیا کہ وہاں پر ذوالفقار علی بھٹو کے متعلق، محترمہ بے نظیر بھٹو کے متعلق ان کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ سب کچھ عوام کے سامنے رکھا۔ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور دیکھتی ہوئی آنکھوں اور سنتے ہوئے کانوں، السلام علیکم۔ جی بھٹو دوستو، پاکستان پیپلز پارٹی کہ ہم نے ہمیشہ آپ کی طاقت سے، آج اگر میں پریزیڈنٹ ہوں دوبارہ تو یہ بھی آپ کی طاقت ہے، پیپلز پارٹی کی طاقت ہے۔ آپ غریبوں کی دعائیں ہیں اور بی بی صاحبہ کی دعائیں ہیں، اس لیے کہ وہ شہید ہیں اور شہید ہمارے نزدیک کبھی مرا نہیں کرتے۔ ہم نے 45 سال بعد بھی بھٹو صاحب کا فیصلہ ریورس کرا کے یہ بتا دیا تاریخ کو کہ وہ ایک جوڈیشل مرڈر تھا۔ اب ان کو تاریخ میں ماننا پڑے گا کہ بالکل قانونی قتل ہوا تھا۔ تو میرے دوستو، ہم نے پہلے دن سے گڑھی خدا بخش کی دھرتی کی قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہر کام جو کریں گے وہ آپ کو جواب دہ ہوں گے اور گڑھی خدا بخش کو جواب دہ ہوں گے۔ اس لیے یہاں ہم نے دفن ہونا ہے، میری آنے والی نسلوں نے دفن ہونا ہے۔ تو دھرتی کے ساتھ وفا ہے، فیڈریشن کے ساتھ وفا ہے، پاکستان کے ساتھ وفا ہے۔ پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کو ان سے ہاتھوں سے بچانا ہے، چاہے وہ کتنے بھی ایک زمانے میں کہتے تھے کہ نادر آ رہا ہے، نادر آ رہا ہے، تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ قادر بھی قادر ہے۔ اگر نادر ہے تو قادر بھی قادر ہے۔ تو اگر کوئی سپر پاور ہے تو مولا بھی پاور ہے۔ مولا ہی ایک پاور ہے جس میں ہم یقین رکھتے ہیں اور جس میں دنیا ہماری یقین رکھتی ہے۔ اور انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے، آپ کی طاقت سے، مولا کی دعاؤں سے، آپ دوستوں کی دعاؤں سے ہم اس مشکل حالات میں بھی پاکستان کو نکالیں گے اور آپ کو خوشخبریاں دیں گے۔ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم سب کو سنبھالیں گے، ہر چیز کو ٹھیک رکھیں گے۔ ہاں، مشکلیں ہیں، تکلیفات ہیں، مگر یہ تو میرے لیے کوئی نئی بات ہی نہیں ہے۔ روز تکلیفیں ہوتی ہیں، روز مسئلے ہوتے ہیں، روز درد آتے ہیں اور درد جاتے ہیں۔ یہ ہم دردوں سے ملنے کے، بھیڑنے کے پرانے واقف کار ہیں۔ تو آپ دوستوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سب کو میں دیکھ لوں گا۔
ना आपका पानी कहीं जाता है, ना आपका की गैस कहीं जाती है, सब आपको मिलेगा। जो आपका हक है, जो दूसरों का हक है, वो उनको मिलेगा। जो केपी का हक है वो उनको मिलेगा, जो बलूचिस्तान का हक है वो उनको मिलेगा, जो पंजाब का हक है वो पंजाब को मिलेगा, जो सिंधु का हक है वो सिंधु को मिलेगा। उसके अलावा कोई फैसला नहीं है हमारे पास, और उससे कम फैसला भी हमारे पास कोई नहीं है। दोस्तों, दुनिया बदल ज़रूर रही है, दुनिया में बड़ी मॉडर्न चीज़ें हो रही हैं, मगर वो सब इंसान ज़ात को फ़ायदा देंगी, आपको फ़ायदा देंगी, पार्टी को फ़ायदा देंगी। तो जो चीज़ पार्टी को फ़ायदा देगी, इंसान ज़ात को फ़ायदा देगी, वो पाकिस्तान के भी फ़ायदे में होगी। जिए भुट्टो। नाज़रीन इकराम, आपने खिताब सुना सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी का। आसिफ अली ज़रदारी ने न सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जुडिशल मर्डर का तज़किरा किया, उसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ होने वाले माजी के अंदर मज़ालिम का भी तज़किरा किया। आप जानते हैं कि माजी के अंदर सिर्फ दो ही सियासी जमातें जो एक दूसरे के मुखालिफ खड़ी होती थी, वो थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो पाकिस्तान की दो बड़ी ताकतें समझी जाती थी। लेकिन इमरान खान के आने के बाद सारा सुनेरियो तब्दील हो चुका है। इमरान खान इनका तीसरा और सबसे बड़ा सियासी हरीफ बनकर सामने आया। फिर इमरान खान की पार्टी को तोड़ने के लिए जो कुछ 2022 के बाद हुआ वो आप सभी के सामने है। किस तरह इलेक्शन के अंदर इमरान खान को नायल करके उनकी पार्टी का पारा पारा करके जो है उनको इलेक्शन में उस तरह प्रॉपर हिस्सा नहीं लेने दिया। जब इलेक्शन भी जीत चुके तो उसके बाद जब रिजर्व नशिस्तों का मामला आया तो वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदकिस्मती से न मिल सकी। तो अब जो है मुज़ाकरात की टेबल पर सब बैठ गए हैं। तो अल्लाह करे कि मुल्क की खातिर एक ऐसा हाल निकले कि जिससे मुल्क के अंदर बेहतरी आए।